بسم اللہ الرحمن الرحیم، مائک بند کر دیجیے گا۔ ومن باع دارا دخل فی البیع مفاتیح اغلاقها، جس نے دار بیچا، گھر بیچا، دخل فی البیع، بیع میں داخل ہو جائے گا، مفاتیح اغلاقها، اس کے جو اغلاق ہیں، تالے ہیں، اس کے چابیاں بھی بیع میں داخل ہو جائیں گی۔ دیکھیے تو تالے جو گھروں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ تالا ہوتا ہے جو ہم مطلب عموماً تالا جس کو بولتے ہیں، اور چابی سے بند کرتے ہیں پھر کھولتے ہیں الگ کر کے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو دروازہ ہوتا ہے نا، جس کے ذریعے سے دروازہ ہی بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غلق کہتے ہیں، اور اس کی جماعت اغلاق آتی ہے۔ یہ ایک لوگ ہوتا ہے، یعنی پورا دروازہ ہی وہ بند ہوتا ہے اسی لوگ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں وہ تالے مراد ہیں، ٹھیک ہے، اس کی چابیاں مراد ہیں۔ وہ تالا چابی بے میں داخل نہیں ہوگا بغیر بیان کیے۔ تو جو مطلب جس سے دروازہ گھر کا بند ہوتا ہے، وہ تالے، ان کی چابیاں بھی کیا ہے، داخل ہو جائیں گی بے میں۔ اس کی وجہ بتا لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِغْلَاقُ، کیونکہ اس میں کیا ہے، بے میں اغلاق خود داخل ہیں، یعنی جو تالے ہیں جس سے گھر بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، وہ اس میں داخل ہیں بے میں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، کیوں لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فِيهَا لِلْبِقَاءِ، کہ بھئی گھر بیچا ہے، ظاہر ہے تو گھر کے ساتھ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو چیز ایسی متصل ہو، جس میں قرار ہو، تو وہ بھی بے میں داخل ہو جاتی ہے طبعاً، اگرچہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر چونکہ جو وہ اغلاق ہیں، وہ تالے ہیں، وہ بھی بے میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے گھر اسی سے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، تو وہ گھر کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، اور اس کو متصل بھی رکھا ہی گیا ہے اس لیے بقا کے لیے۔ والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غیر تسمیۃ، اور جو چابی ہے وہ کیا ہے، غلق یعنی تالے کے بے میں داخل ہوتی ہے بغیر ذکر کیے۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ بھائی میں نے دروازہ، یہ جو تالا ہے یہ بیچا، تو چابی اپنے آپ داخل ہو جاتی ہے، چابی نہیں بولنا پڑتی ہے کہ تالے کو بھی بیچا، چابی کو بھی بیچا، کیونکہ بغیر ذکر کے بھی چابی کیا ہے، تالے کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے۔ کیوں داخل ہوتی ہے؟ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ بَعْضٍ مِّنْهُ، کیونکہ بھئی وہ چابی بھی تو چابی کیا ہے، تالے کے ایک حصے ہی کی طرح ہے، ایک اس کا ایک حصہ ہی ہے، کیونکہ بغیر چابی کے تالے کا کیا مطلب وجود رہے گا؟ تالا ہی آدھا چابی ہے، آدھا پورا مل کر ہی، مطلب یہ سمجھو کہ اس کا نفع ہو سکتا ہے حاصل اس سے پورے مل کر۔ وہ اسی کو بتا رہے ہیں کہ اِذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِدُونِهِ، کیونکہ چابی کے بغیر تو غلق کا، تالے کا کوئی کیا فائدہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تالا کا چابی ہے جو اس کے کیا حصہ ہے، تو تالے کے ساتھ چابی داخل ہے، اور کیونکہ تالا یہ گھر کے بے کے ساتھ داخل ہے، اس لیے چابی کیا ہے، گھر کے بے کے ساتھ داخل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں مسئلہ مکمل ہوا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اجرت القیال وناقد الثمن علی البائع، قیال یعنی اگر وہ ماپ کرنے والا، ٹھیک ہے، جو ماپ کرتا ہے، جو کہ بہت زیادہ چیزیں بیچ جاتی ہیں یا خریدی جاتی ہیں، تو اس کو ناپنے ماپنے کے لیے پھر الگ سے لوگ پہلے بھی ہوتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، کانٹے وغیرہ ان کے پاس بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز کیل کے ذریعے سے بیچی جا رہی ہے، ناپ تول کر بیچی جا رہی ہے، یا وزن کر کے بیچی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو اجرت ہوگی، اور سمن ہے، ٹھیک ہے، جو سمن جیسے مشتری دے گا بائے کو، تو اس سمن کی نقد کرنا، پرکھنا کہ بھائی یہ صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، ردی تو نہیں ہے، یہ پرکھ کس پر ہوگی؟ علی البائع، یہ بائے پر ہوگی، اس کی اجرت، دونوں کی اجرت۔ تو کیال کی اجرت اور سمن کے نقد کی اجرت بائے پر لازم ہوگی۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بائے پر کیوں لازم کیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ امبل کیلو فلا بد منہ للتسلیم، کیل اس لیے کیونکہ کیا ہے، ضروری ہے اس کو کیا ہے، سپرد کرنے کے لیے۔ بھائی بائے نے جب چیز بیچی ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز بیچی ہے، 40 من بیچے ہیں کسی چیز کے، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز اس نے ناپ کر بیچی ہے کہ اتنے یہ ڈبے ہیں یا اتنی یہ چیزیں ہیں، میں نے یہ بیچی، کیل کر کے اس نے کوئی چیز بیچی، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سپرد بھی کرے، ٹھیک ہے۔ سپرد کرنا کس پر واجب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے،
بائیں پر واجب ہوتا ہے، تو وہ سپرد اسی وقت کر سکے گا جب کہ وہ ناپے گا بھی، جتنی بیچی ہے جتنا ناپ اس نے طے کیا تھا وہ تبھی تو پتہ چلے گا جب وہ خود ناپے گا، تو چونکہ تو اس کو کیا ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے، بائیں پر چونکہ سپرد کی ضرور ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس پر کیا ہے کیل کرنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ فلا بد منہ للتسلیم ہے، ٹھیک ہے، تو سپردگی کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ کس پر ہوتی ہے؟ بائیں پر ہوتی ہے، مبی کی سپردگی۔ ومعنی ھذا اذا بیع مقایلۃ، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ کیا ہے وہ چیز مقایلتاً بیچی جائے، ماپ کر کیا ہے ناپ کر بیچی جائے، پہلے اندازے سے جب چیز بیچی جاتی ہے تو اس میں تو ماپنا آتا ہی نہیں ہے۔ وقضا اجرت الوزان والزراع والعداد، اسی طرح وزن کرنے والوں کی اجرت اور گز ماپنے والوں کی اجرت، اسی طرح عدد کے جو تعداد جو متعین کرتے ہیں ان کی جو اجرت ہوگی وہ بھی بائیں پر ہوگی، یعنی مبی اگر وزن کر کے بیچی جا رہی ہے تو وزن کتنا ہوگا، جو وزن کرتے ہیں اس کی جو اجرت دینی پڑتی ہے وہ بھی بائیں پر ہوگی، یا کپڑے وغیرہ ہیں گز کے اعتبار سے، یا جو زمین وغیرہ ہے وہ گز کے اعتبار سے بیچی جا رہی ہے تو وہ بھی کیا ہے وہ سب بائیں پر ہی لازم ہوگا۔ کیوں؟ اللہ دیکھو اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہ یکون بعد الوزن، اچھا سوری اوپر رہ گیا، وہ امن نقد، اور نقد کرنا ہے یعنی پرخ کرنا ہے، جانچ پرخ کرنا ہے سمن کا، فل مذکور روایت ابن رستم ان محمد رحمہ اللہ، جو متن میں جو مذکور ہے وہ یہ ابن رستم کی روایت ہے امام محمد سے، ٹھیک ہے، انہوں نے امام جو رستم ہے امام محمد سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نقد کی جانچ پرخ بھی بائیں پر لازم ہوگی۔ کیوں کہتے ہیں وہ؟ لأن النقد یکون بعد التسلیم، کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو سمن کی نقد ہوتی ہے جانچ پرخ ہوتی ہے وہ کیا ہے سمن کو تسلیم کر دینے کے بعد، سپرد کر دینے کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الا تری انہ یکون بعد الوزن، ٹھیک ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا ہے وزن کرنے کے یعنی جو سپردگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے وزن کر دینے کے بعد وہ کیا ہے سپردگی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے جب سپردگی ہو جائے وزن کرنے کے بعد جب سپردگی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو والبائع هو المحتاج الیہ لیمیز ما تعلق به حقه من غیرہ، ٹھیک ہے، تو اب بائع کو حاجت پڑے گی، بائع محتاج الیہ ہوگا، کیوں؟ لیمیز ما تعلق بحقہ من غیرہ، کیونکہ تاکہ وہ کیا ہے تمیز کر سکے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا تعلق حق کیا ہے متعلق ہے، من غیر ہی دوسرے سے، یعنی تاکہ وہ جید اور ردی کے درمیان تمیز کر سکے ایسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا کیا ہے حق متعلق ہے، تو اس کا حق کس کے ساتھ؟ سمن کے ساتھ متعلق ہے، اور سمن جب سپرد کر دیا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کیا ہے اب اس کو دیکھے کہ بھائی سمن جو پہلے طے ہوا تھا کہ بھائی یہ چیز جیسے درہم دینا ہے دینار دینا ہے تو یہ درہم اور دینار جو طے ہوا تھا وہی ہے کہ نہیں ہے، اسی کوالٹی کا ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے بائع کو سپرد کرنے کے بعد ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بائع پر اس کا خرچہ اجرت وغیرہ آئے گی۔ او لیعرف المعیب لیردہ، یہاں پھر کیا ہے اس لیے اس پر ہوگی تاکہ وہ عیب دار کو جان لے اور وہ لوٹا سکے، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ ہو سکتا ہے سمن عیب دار ہو تو یہ کیا ہے جانچ پرخ اس کو ملنے کے بعد کرائے گا وہ، تو وہ لوٹانے کا بھی کیا ہے وہ اہل بن سکے گا، اس لیے بھی کیا ہے بائیں پر ہوگی۔ یہ ایک روایت تھی ابن رستم کی امام محمد سے، وفی روایت ابن سماعت عنہ، اور ابن سماع کی جو امام محمد سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ علی المشتری، سمن کے جو نقد کی جو اجرت ہے وہ کیا ہے مشتری پر لازم ہوگی، کیوں؟ لأنہ یحتاج الی تسلیم الجید المقدر، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مشتری ہی پر سمن جو طے ہوا ہے مقدر ہوا ہے جو، اور ظاہر سمن جب طے کریں گے تو اچھا ہی سمن طے کریں گے، کوئی گھٹیا چیز تو لے گا نہیں، تو جو سمن جو جید مقرر ہوا ہے بے میں اس بے سمن کے سپرد کرنے کی حاجت کس کو ہے؟ مشتری پر لازم ہے، ٹھیک ہے، والجودۃ تعرف بالنقد، اور جودت یعنی اس کے اچھا ہونا اسی وقت پتہ چلے گا جب کیا ہے جہاں پرخ کیا ہے کر لی جائے گی۔
تو کما یعرف القدر بالوزن، جیسے کہ قدر کیا ہے، مقدار کیا ہے، وزن سے معلوم ہوتی ہے. فیکون علیہ، تو یہ بائے پر کیا ہے، لازم، مشتری پر لازم ہوگی. اور اسی پر کیا ہے، فتویٰ ہے امام محمد کی اس روایت پر، ٹھیک ہے، ابن سما سے، یعنی مشتری پر لازم ہوگی. قال واجرت وزان الثمن علی المشتری، ہاں، سمن کی جو وزن کرنے والوں کی جو اجرت ہے وہ کیا ہے، مشتری پر ہوگی. لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ هو المحتاج الی تسلیم الثمن، کیونکہ مشتری محتاج ہوتا ہے سمن کو سپرد کرنے کا. وبالوزن یتحقق التسلیم، اور وزن ہی کے ذریعے سے سپرد کیا ہے، متحقق ہوگا، ثابت ہوگا. وزن کرے گا تب تو پتہ چلے گا کہ اتنا دینے کا طے کیا تھا کہ بھئی اتنا دوں گا. وزن کرے گا تب تو مشتری کو پتہ چلے گا کہ بھئی مجھے اتنا دینا ہے. ومن باع سلعة بثمن قیل للمشتری ادفع الثمن اولا، اگر کسی نے کوئی چیز بیچی، ٹھیک ہے، کوئی سلعہ بیچی، کوئی چیز جیسے گھوڑا بیچا یا اور کوئی چیز بیچی، ٹھیک، گھوڑا ہے یا اور کوئی بھی چیز ہو، بثمن، سمن کے بدلے میں، جیسے چاندی درہم وغیرہ کے بدلے میں کوئی چیز بدلی، تو قیل للمشتری ادفع الثمن اولا، تو اگر ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، ان کا جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے بھائی تو سمن دے پھر میں مبی دوں گا، وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے مبی دے پھر سمن دوں گا. تو اگر سلعہ کی بے سمن کے بدلے میں ہوئی ہے تو پہلے مشتری کو کہا جائے گا کہ تو سمن دے، ٹھیک ہے، لأنہ حق المشتری تعین فی المبی، اس لیے کہ مشتری کا حق تو مبی میں متعین ہو چکا ہے. یعنی مبی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہوتی ہے وہ متعین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مبی ہوتی ہے وہ چیز ہے، مشتری کا حق تو متعین ہو چکا ہے. فیقدم فیقدم دفع الثمن، تو سمن کو دفع کرنے کو مقدم کیا جائے گا. لیتعین حق البائع بالقبض، تاکہ بائع کا حق بھی کیا ہے، قبضہ کرنے کے ذریعے سے ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بائع کا حق ظاہر ہے، سمن متعین نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کسی نے یہ کہا کہ بھائی یہ درہم کا یہ سکہ میں تمہیں دوں گا، تو وہی سکہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے، سمن میں دوسرا سکہ بھی دے سکتا ہے. تو بائع کا حق ابھی تک ثابت کسی چیز میں نہیں ہوا ہے، مشتری کا ہو چکا ہے، تو لہٰذا پہلے مشتری کو کہا جائے گا کہ تو سمن دے تاکہ وہ قبضہ کر لے، اس کا بھی حق ثابت ہو جائے، تمہارا تو پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے. بما انہ لا یتعین بالتعین، کیونکہ کیا ہے، سمن متعین نہیں ہوتا تعین کرنے سے. تحقیقا للمساوت، اور یہ جو حکم ہے وہ کیا ہے، مساوات کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ بائع اور مشتری دونوں میں مساوات ہو جائے. مشتری کا حق ثابت ہو چکا تو بائع کا بھی بے میں حق ثابت ہو جائے، اس لیے اس کو کہا جائے گا. ومن باع سلعة بسلعة او ثمنا بثمن، اب جیسے اگر یہ ہوا کہ کسی نے سلعہ کے بدلے سلعہ، چیز کے بدلے چیز بیچی، جیسے ایک گھوڑا بیچا دوسرے گھوڑے کے بدلے میں، او ثمنا بثمن، یا پھر سونے کے بدلے میں سونا یا چاندی کے بدلے میں چاندی بیچا. قیل لہما سلیما معا، تو آپ دونوں سے کہا جائے گا کہ ایک ساتھ سپرد کرو. ٹھیک ہے، کیوں، لاستوائہما فی التعیین وعدمہ، کیونکہ اب وہ جو دونوں چیزیں ہیں، سلعہ اور سلعہ کی بے سلعہ کے ساتھ یا سمن کی بے سمن کے ساتھ، ان دونوں میں وہ متعین ہونے اور نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں. جب سلعہ کی بے سلعہ کے ساتھ ہوگی تو دونوں چیزیں متعین ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے دونوں کا حق کیا ہے، ثابت ہے، لہٰذا دونوں کو ایک ساتھ کہا جائے گا کہ دو، ایک کا پہلے ایک کا دوسرا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح سمن کے بدلے میں سمن بیچا، سونے کے بدلے میں سونا بیچا، تو ظاہر ہے دونوں کا حق ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمن چونکہ متعین دونوں جانب سے نہیں ہوگا، اس لیے دونوں کو یہ کہا جائے گا کہ ساتھ میں بیچو. فلا حاجت الی تقدیم احدہما فی الدفع، تو اب کوئی کیا ہے، دفع کرنے میں، دینے میں کیا، ان میں سے کسی کو مقدم کرنے کی حاجت